مرے گا. تو ابو ذر غفاری، اس حاکم کی روایت میں آتا ہے ابو ذر غفاری کی موت کا وقت قریب آ گیا، صرف بیوی ہے پاس. بیوی نے رونا شروع کر دیا کہ حضرت آپ فوت ہو گئے، آپ کو کفن کون دے گا، آپ کو غسل کون دے گا، آپ کو دفنائے گا کون، میں عورت ذات کیا کر سکتی ہوں. حضرت ابو ذر نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا تھا کہ تو اکیلا مرے گا، پھر مسلمانوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا جو تجھے کفن دے کے دفنائے گا اور جنازہ بھی پڑھے. تو نے فکر نہیں کرنی، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو چوراہے پہ رکھ دینا گزرگاہ میں، جو یعنی مدینہ کی طرف راستہ آتا تھا گاؤں ایریا سے. اللہ میرا بندوبست کر دے. وہی ہوا کہ ان کے مرنے کے بعد مسلمانوں کا ایک قافلہ دور سے آ رہا تھا. تو اسی مستقل حاکم کی حدیث میں آتا ہے کہ سر قافلہ بھی سنے پھر کون ہے، عبداللہ ابن مسعود. ابو ذر غفاری بھی زہد کے امام، ابن مسعود بھی زہد کے امام، ابو درداء بھی زہد کے امام. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہ رکے، ان کو تو نہیں پتا تھا یہ کون ہے. تو انہوں نے کہا بی بی کیا ہوا؟ ان کا میرا خامن مر گیا ہے. ان کا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو ذر غفار. عبداللہ ابن مسعود کی چیخ نکلی، چیخ ماری انہوں نے. ان کا واہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ابو ذر اکیلا آ رہا ہے تبوک کے موقع پہ، دنیا سے بھی اکیلا جائے اور قیامت الدن بھی اکیلا اٹھائے. یعنی اب اسی سرزمین سے ہی اس نے اٹھنا ہے نا، ہر بندے نے اپنی قبر سے اٹھنا ہے. یعنی مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں. ایک یہ جو مزار کی رٹ لگائے پھرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے بابوں کی کیا اوقات ہے؟ ابو ذر غفاری کا مزار دکھاؤ کدھر. جو اس روئے ارض پہ نیلی چھتری کے نیچے سچا ترین انسان جس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی مزار نہیں ہے. غریب المتنی میں مرا ہے، اس کی قبر بھی ایسی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کے پاس قبریں بھی کوئی نہیں ہے. ایک ریگستان میں اکیلی قبر ہے، اس قبر کا بھی کسی کو نہیں پتا، اس پہ کوئی مزار بھی نہیں ہے. اور قیامت الدین بھی اکیلا اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت تک وہاں پہ کوئی قبرستان بھی نہیں بنے گا. ظاہر نبی علیہ السلام کی کیا بھی خبر ہے، تو کیا وہ ناکام ہو گیا؟ اگر مزارات ہی دلیل ہے کامیابی کی. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو غسل دیا، کفن دیا اور دفنا دیا. یہ پوری ڈیٹیلز آپ کو المستقل حاکم میں مل جائے گی. تو ابو ذر غفاری ان چند شخصیات میں سے ہیں جن میں پوری امت کا اتفاق ہے ان کی نیکوکاری کے اوپر. شیعہ بھی ان کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، اہل سنت بھی دیتے ہیں، صوفیاء کے ہاں بھی ان کو امام مانا جاتا ہے زہد کی وجہ سے. آپ تصوف کی جتنی کتابیں پڑھیں، چاہے امام غزالی کی ہوں، رسالہ کشیریہ پڑھیں، اور لوگوں کو بھی پڑھنا شروع کریں، تو ابو ذر غفاری آپ کو زہد کے امام کے طور پہ ملیں گے کہ ان کی زندگی میں یعنی یہ زہد تھا. انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری. سر لوگ مجمع میں مرتے ہیں، ان کو یاد کوئی نہیں کرتا. اور ابو ذر غفاری کو آج بھی دنیا یاد کر، ہم بھی یاد کر رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن میں ایسے نیکوکار لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے. آمین.